ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چند سیکنڈز کا میں نے دیکھا تو کچھ باتیں میرے مائنڈ میں آئیں. میں نے سوچا کہ یہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے. یہ ویڈیو جو چند سیکنڈز کا ہے لیکن ایک بہت بڑا سبق، اسلامی سبق اور اسلام کی خوبصورت تعلیم ہمیں سکھاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا. چند سیکنڈز کا یہ ویڈیو ہے. دیکھیں یہ ویڈیو میں لگا رہا ہوں. اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ بتائیے وہ عورتیں جو اپنے مردوں پر ڈیپینڈ ہیں، جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ عورتیں جن کی ذمہ داریاں مردوں نے اٹھائی ہوئی ہے، جیسا کہ اسلام کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، کمانے کی، گھر بنوانے کی، گھر کے کرائے کی، بچوں کو کھلانے پلانے کی، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو باہر کی ہیں، جو مشکل ذمہ داریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی. اور جو آسان کام ہیں، یعنی گھر کے اندر کے کام، ایسا نہیں ہے کہ خواتین ناراض ہو جائیں کہ مفتی صاحب ہمارا کام کیا مشکل نہیں ہوتا، ہمارا کام کیا آسان ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کتنے بھی مشکل ہوں لیکن وہ آپ کے اپنے گھر میں ہے نا. ٹینشن نہیں ہے آپ کو کمانے کی، آپ کو ٹینشن نہیں ہے گھر کا رینٹ ادا کرنے کی. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہیں کہ جاؤ کما کے لاؤ اور اپنی عورتوں کو کھلاؤ. تو اللہ نے یہ ذمہ داریاں مردوں پر رکھی ہیں. اور گھر کی ذمہ داریاں کہ گھر کا سسٹم سنبھالنا، گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، بچوں کی تربیت، بچوں کو پڑھنے بھیجنا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر رکھے ہیں. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ وہ عورتیں جو اپنے مردوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں وہ تو بیچاری کمزور، محتاج ہے نا. ایسے ہی تو میڈیا دکھاتا ہے آپ کو. میڈیا کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام نے عورتوں کو گھر میں قید بنا کے رکھا ہوا ہے. اسلام میں عورتوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کما نہیں سکتی. تو میں اس ویڈیو کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ وہ عورتیں جو مردوں پر ڈیپینڈ ہیں وہ تو بیچاری گھر کے صوفوں پر، بیڈ پر، گھر کے نرم بستروں پر، اے سی کولر پنکھوں میں بیچاری گٹ کے جی رہی ہیں، ہے نا. اور وہ عورتیں جو خود ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی خود کماتی اور کھاتی ہیں، تو وہ بیچاری اس طرح سے جو ہے نا کھلی ہوا میں مزے کر رہی ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ان بیچاریوں کی حالت آپ کو پتہ ہے، جو خود کماتی اور کھاتی ہیں، کوئی مرد ان کی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے. تو اس طرح سے عورتیں بیچاری صبح کو نکلتی ہیں، شام کو پھر کما کے لاتی ہیں گھر پہ، پھر خود ہی بناتی ہیں، پھر خود ہی کھاتی ہیں. کتنی عورتیں جن کا نہ کوئی بھائی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، نہ شوہر ذمہ داری اٹھا رہا ہے، نہ کوئی باپ ہے جو ذمہ داری اٹھا سکے. تو میں نے خود دیکھا ہے صبح کو بڑے شہروں میں نکلتی ہیں، وہ اپنا ٹفن تیار کر کے آدھے پون گھنٹے بس کا انتظار کریں گی، ٹرین کا انتظار کریں گی، سیٹ بھی نہیں ملتی ہوں کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے. تو اس طرح سے بیچاری لٹک کے اور اس طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے جہاں پہ بھی جاب کے لیے وہ جا رہی ہیں وہاں پہنچتی ہیں. اور آپ دیکھو جہاں لڑکیوں کو جاب دی جاتی ہے نا تو لڑکیوں کی سیلری لڑکوں کے مقابلے اسی پوسٹ پر اگر لڑکی ہوگی اور لڑکا ہوگا تو لڑکے کی سیلری زیادہ ہوگی، لڑکی کی سیلری کم ہوگی. لڑکیوں سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، پیسہ کم دیا جاتا ہے. 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر واپس اسی طرح سے آتی ہیں بسوں میں بیچاری دھکے کھاتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے. پھر گھر آ کے تھکی ہوئی ایک کپ چائے بھی پینی ہوتی ہے تو خود بناتی ہیں، پھر اپنی زندگی گزار رہی ہیں. اور مسلم عورتیں جن کے بارے میں اسلام نے یہ کہا، اسلام کا ایک سیدھا سا اصول ہے کہ مرد کما کے لائے گا، عورت کو کھلائے گا. عورت پکائے گی لیکن پکنے آنا کہاں سے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. پیسہ آنا کہاں سے، مرد کی ذمہ داری ہے. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے. لیکن اس طرح سے مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان تو اپنی عورتوں کو قید کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو آزادی ہے، یہ کتنی آزاد لڑکی ہے، خود کماتی اور کھاتی ہے. اور وہ عورت جو نرم بستروں پر اے سی پنکھے کولر میں پڑی ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے گھٹ کے جیتی ہے. میں نے دیکھا ہے جب میں فلائٹ کے سفر کرتا ہوں تو ایئر ہوسٹیج جو ہوتی ہے نا، بہت مشکل کام ان کا ہوتا ہے. بیچاری سب بتائیں گی کہ اس طرح سے آپ کو آکسیجن لگانا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. پھر جب فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کھانے لا کر دیں گی، آئیں گی سب کو کھانا سرو کریں گی. سر آپ یہ لیجئے، سر آپ وہ لیجئے، جو ہوگا وہ آرڈر کرے گا. پانی لے کے آؤ، پانی لے کر آئیں گی بیچاری. اور یہی عورت
اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کرے تو وہ غلام ہے۔ تو عجیب تھیوری ہے۔ اور جب تک فلائٹ ہے، مان لی 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو 6 گھنٹے تک وہ آرام نہیں کریں گی بیچاری، کھڑی رہیں گی، چاہے من آرام کرنے کا ہو رہا ہو نہیں ہو رہا ہو۔ جیسے ہی کوئی بٹن دبائے گا فوراً پانی کے لیے حاضر، فوراً کھانے کے لیے حاضر، جی سر کیا لے کے آنا ہے آپ کے لیے۔ اس طرح سے غیر مردوں کے سامنے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، عورت کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت گھر پہ رہے گی، مردوں کی ذمہ داری ہے کما کے لاؤ، عورتوں کو کھلاؤ۔ ماں ہے تو ذمہ داری، بہن ہے تو ذمہ داری، بیوی ہے تو ذمہ داری۔ لیکن اس کو ہماری مسلمان بہنوں کے مائنڈ میں یہ کہہ کے ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو عورتوں کو اسلام نے غلام بنا دیا، گھروں میں قید کر دیا۔ حالانکہ ضرورت پر کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن عورتوں پر اسلام نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ اگر مان لیجیے آپ کی گھر کی کنڈیشن خراب ہے تو آپ باہر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کما سکتی ہو، لیکن عورتوں کا کمانے جانا، میں تو کہتا ہوں کمانا ہی، آپ مجھے بتاؤ کمانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ جتنے بھی مرد حضرات باہر گھوم رہے ہیں نا کمانے کے لیے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں یار میں بھی آرام کروں، میرا بھی کوئی کام دھندا ایسا سیٹ ہو جائے، میں بھی گھر پہ آرام کروں۔ ہر کوئی آرام چاہتا ہے، چھٹی مل جائے نا تو کیسے سب خوش ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو چھٹی دے دی ہمیشہ کے لیے، مزے کرو گھر پہ بیٹھ کے اپنے آرام سے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کا اتنا خیال رکھا ہے۔ لیکن عورتیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں، مسلمان عورتیں، کہ پتہ نہیں ہمیں تو قید کر دیا گیا۔ ایئر ہاسٹیج کو دیکھ کے رشک کر رہی ہوتی ہیں، واہ کیا جاب ہے نا، واہ کیا جاب ہے۔ کوئی لڑکی جاب کرتی ہے، ہماری بیٹی کیا جاب کرتی ہے، کالنگ سینٹر میں، یعنی 10 گھنٹے وہ جو ہے نا اس چیئر پہ سے اٹھ نہیں سکتی ہے، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے عورتوں کا اتنا خیال رکھا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اللہ نے اگر اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو کما کے کھلا رہا ہے، آپ کا بھائی آپ کو کما کے کھلا رہا ہے، اور آپ گھر میں آرام سے نرم بستروں پر پڑی ہوئی ہو، تو دیکھ لو جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں نا ان سے پوچھو کیسے وہ اپنی زندگی کو مینیج کر رہی ہیں۔ جن عورتوں کا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، یا جن عورتوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، خود ہی وہ بیچاری کماتی اور کھاتی ہیں، ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے آپ کو ان چیزوں کی قدر جو آپ کو ملی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔